حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت مبارک دعائیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگی، اس دعا کے مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا فرمایا۔ تو دعا سے پہلے، مانگنے سے پہلے، سوال سے پہلے پتہ چلا کہ آدمی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے شکر اس طرح سے ادا کیا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بیٹے عطا کیے۔ یہ دونوں بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، اور یہاں لفظ جو ہے وہب علی، جس نے مجھے ہبہ دیے، ایک ہے عطیہ، ایک ہے ہبہ۔ قرآن میں دینے کے لیے لفظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ تین، ایک اعطا، انا اعطیناک، ہم نے اے نبی آپ کو عطا کی، ایک وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور ایک وہب۔ وہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہبہ دینا، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی عمل کے کوئی چیز اپنی طرف سے دے دینا، جس کا ترجمہ ہم اردو میں اس لفظ سے بھی کرتے ہیں کہ کسی کو تحفہ دینا، گفٹ دے دینا، تو ہبہ اس کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استحقاق کے بغیر، میری حیثیت کے بغیر مجھ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہو، یا اللہ پاک کے ذمے اس اولاد کا دینا لازم اور واجب اور ضروری ہو۔ نہیں، محض اللہ کی طرف سے انعام، محض اللہ پاک کی طرف سے عطیہ، محض اللہ پاک کی طرف سے ہبہ ہے، بغیر کسی معاوضے کے۔ انعام تو پھر کبھی انسان کسی کی عبادت بندگی، کسی کی چیز سے خوش ہو کر دے دیا کرتا ہے، یہاں یہ ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عوض کے اللہ پاک نے، یعنی میں مستحق نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں دو بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے جب کوئی چیز مانگنی چاہیے تو مانگنے سے پہلے اللہ پاک کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ایسا ہی شکر ادا کرے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ کتنے پیارے کلمات سے ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اسماعیل اور اسحاق۔ کسی بھی حال میں، بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، کسی بھی زمانے میں اللہ پاک اولاد عطا کرتا ہے تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لہذا یہ نعمت قابل شکر ہے، اس پر شکر کرنا لازم اور ضروری ہے، تو ہر آدمی کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، ضرور سننے والا ہے، اور ضرور سننے والا مطلب قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی تعریف کر کے پھر اللہ سے ایک اور چیز مانگی، عجیب دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ اولاد تو تو نے دے دی ہے، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی آگے اولادیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب پیدا ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی، تو کہ ابراہیم علیہ السلام دادا بھی بن گئے۔ تو اے اللہ یہ جو اولادیں تو نے عطا فرمائی ہیں، اور ان اولادوں کی اولادیں، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو سب کو نماز کا پابند بنا۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ، آج ہم اس دعا کو کوئی دعا ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا بھائی، اے اللہ ہمارے بیٹوں کو نمازی بنا دے، یہ بھی کوئی دعا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اے اللہ ہمارے بیٹوں کا کاروبار اچھا کر دے،
اللہ ہماری بیٹوں کی تعلیم اچھی کر دے، اور ہم تعلیم اس کو سمجھتے ہیں جو دنیاوی ہنر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، وہ چیزیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن دیکھو جس دعا کو انہوں نے اہمیت دی ہے اور مقدم فرمایا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو اور مجھے سب کو نماز کا پابند بنا۔ ٹھیک ہے، مال بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں بے شمار چیزیں ضرورت ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر میری اولادیں نماز کی پابند بن گئیں تو جب بھی ان کو کوئی حاجت پیش آئے گی تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے لے لیں گی، سارے کام ہی حل ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بڑی دعا تھی، جامع دعا تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اللہ سے مانگا ہے۔ مال، دولت، دنیا کوئی شے نہیں، وہ بھی ضروریات ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو بنیاد بنایا کہ اگر وہ قبول ہو گئی تو سارے مسئلے حل۔ اس لیے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے پروردگار تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ پتہ چلا کہ دعا کرنے کے بعد یہ جملہ کہنا بھی سنت ابراہیمی ہے، اور نبی علیہ السلام بھی اس جملے کو فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جتنی بھی دعائیں آدمی کرے اس کے بعد یہ گزارش کرے اللہ پاک سے کہ اللہ یہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو دنیا کے متعلق فرمائی ہے، یعنی اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس جہان میں، اس دنیا میں نمازوں کا پابند بنا، اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائی ہے وہ آخرت کے لیے فرمائی ہے۔ اچھا، اس دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو شریک کیا۔ اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ان کی گناہوں سے درگزر فرما یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو اب اندازہ کیجئے کتنی اہم دعا ہے، نمازوں میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، درود شریف کے بعد پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ویسے بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو ضرور شامل فرمایا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائی جائے کہ جس میں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اولادوں کے لیے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والدین، ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر پر تھے اور کفر ہی پر خاتمہ ہوا۔ ایک عرصے تک ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چلا اور اللہ نے بتا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جب اپنا علاقہ چھوڑا تھا تو اس وقت وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، تو اس وعدے کے نبھانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ایک وقت تک دعا کرتے رہے، اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے والد اللہ کے دشمن ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے تبرع کر لیا، یعنی ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور دعا کرنا چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام انتہائی بردبار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو ان کی منشا یہ تھی کہ میرے باپ کو بھی اللہ پاک ہدایت دے دے اور توفیق ایمان سے اللہ پاک ان کو سرفراز فرمائے، لیکن اللہ پاک کی یہ منشا نہ تھی۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، طلب پر ہدایت دیا کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی اللہ کے دربار میں جبرن کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مسلمان بنوا لیتے، ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھوا لیتے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی جبرن کوئی کام نہیں کروا سکتا۔ اللہ سے نبی بھی درخواست کرتے ہیں اور ملائکہ بھی اللہ سے کے سامنے عاجز ہیں، انبیاء بھی عاجز ہیں اور اپنے مسائل اللہ ہی کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس دعا میں ہمارے لیے
یہ نصیحتیں ہیں، یہ سبق ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جب ہم دعا کریں تو ہم پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اللہ پاک سے کوئی دعا مانگے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تیسری بات یہ آئی کہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے لیے نماز اور دین کی پابندی کی، دین پر استقامت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔